پیارے بچوں السلام علیکم۔ چلو آج ہم پھر ملتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو تیسرا چیپٹر پڑھانے جا رہے ہیں، دیٹ از کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریوڈسٹی ان پراپرٹیز۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ پہلا چیپٹر ہم نے اسکول میں ہی کمپلیٹ کیا ہوا تھا، تو سیکنڈ چیپٹر ہم نے یہاں آن لائن کمپلیٹ کیا، دیٹ واز اے ویری ڈیٹیلڈ چیپٹر۔ تو اس میں لاسٹ پہ ایگزرسائز کے کوشچن 67 کوشچنز آر دیئر ان دا ایگزرسائز ایٹ دا لاسٹ ان یور NCERT ٹیکسٹ بک۔ 67 کوشچنز بہت ہی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں، تو ان کو میں یہاں سے ڈیلیور کر دوں گا آپ کو یہ PDF فارم میں ان 3 شفٹس۔ آج میں نے لگ بھگ 20 کوشچنس آپ کو ڈال دیے ہیں، دیر آر 67 کوشچنز ان 3 شفٹس میں آپ کو یہ ڈال دیتا ہوں۔ سائملٹینیسلی میں یہ کلاس بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے دیٹ از کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریوڈسٹی ان پراپرٹیز۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جو کوشچنز میں یہاں PDF آپ کو ڈال دیتا ہوں ایکسرسائز کے پیچھے جو کوشچنز ہیں، دے آر موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز، دے آر آسکڈ ان دا نیٹ ایگزام، دے آر آسکڈ ان دس board exam, everywhere they are being asked, they are very important۔ تو بہت ہی لیوسڈ وے سے ان کو سالو کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں سے ان کو ڈیلیور کریں گے تو دین اٹ ول گو پرولانگ، تو پھر بہت سارا ٹائم لگے گا، تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آف لائن ہوتا تو وہاں بورڈ پہ ہم اسکول میں بہت ہی جلدی ان کو سالو کر لیتے، لیکن اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سالو دیم on the whiteboard marker through these apps because it consumes too much these GBs and it takes too much time to solve them and to deliver۔ تو لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا، جتنے 67 کوشچنز ہیں جو اس میں بہت سارے کوشچنز نیومریکل بھی ہیں، تو اگر کوئی پرابلم آپ کو ہو جائے گی کسی جگہ کوئی کوشچن انڈرسٹینڈ کر لینے میں، تو آپ میرے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ چیپٹر جو ہے یہ بہت ہی لیوسڈ سمپل چیپٹر ہے، پیریوڈسٹی آف کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریوڈسٹی ان پراپرٹیز۔ یہ تھیوریٹیکل چیپٹر ہے، تو جو ایٹامک اسٹرکچر تھا دیٹ واز اے کانسیپچول ون، دیٹ واز اے تھیوریٹیکل ون، اینڈ دیٹ واز آلسو اے نیومریکل ون۔ تو یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل زیادہ ہے۔ تو پیریوڈسٹی کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس اینڈ پیریوڈسٹی ان پراپرٹیز، چونکہ آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے سارے ایلیمنٹس ہیں، جتنے سارے چیزیں ہیں، وہ بیسک کانسٹنٹ ان کا ایٹم ہے۔ تو ایٹمس مالیکیولز بناتے ہیں، کمپاؤنڈز بنا لیتے ہیں۔ تو وہ میں نے پہلے ہی چیپٹر میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ایلیمنٹس کن کو کہتے ہیں، مالیکیولس کن کو کہتے ہیں، کمپاؤنڈس کن کو کہتے ہیں، تو اس میں بیسک کانسیپٹس سے بھی انوالو ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں جو چیزیں ہمیں یہ سیکھ لینا ہے، وہ تھوڑا سا اس کا ٹچ آپ کو میٹرک میں بھی ملا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ اتنے سارے ایلیمنٹس یہ آخر کلاسیفائی کیسے ہوئے، یہ اتنا سا بڑا بہت ہی ڈیٹیلڈ پیریوڈ ٹیبل کیسے بنا۔ تو اس میں بہت سارے ایفرٹس ہیں بہت سارے سائنٹسٹس کے، یہ اوور نائٹ نہیں بنا ہے، اٹ از اے کنٹینیوس ایفرٹ آف ویریس سائنٹسٹس، جیسے ڈو برنیئر ہے، نیو لینڈ ہے، مینڈلیف ہے، موزلے ہے، بہت سارے سائنٹسٹ اور بھی ہیں جن کا ان نوٹسڈ رہا ہے، تو لیکن یہ تھوڑے سے پرومیننٹ ہے جن کی ریسرچ ورک کو بہت پذیرائی ملی تھی ان دنوں۔ تو ڈو برنیئر تھا سب سے پہلے۔ ڈو برنیئر نے کیا کیا، اس سے پہلے لوگ میٹلز کے حوالے سے، میٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے لوگ پہلے ہی واقف تھے، اس میں سے ٹولز بنا لیتے تھے، لیکن ڈو برنیئر نے کیا دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک ریلیشن ہے ایلیمنٹس کے درمیان، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی آپس میں کچھ ریلیشنز ہے جو ملتے جلتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ تین ایلیمنٹس کا گروپ بنا لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایک ٹرائیڈ تھیوری اس نے دے دی تھی کہ یہ تین ایلیمنٹس جو ہیں ان کی سملیرٹی آپس میں ہے، اور جو پہلا ایلیمنٹ اور تیسرا ایلیمنٹ ہے اور جو ان کے درمیان دوسرا ایلیمنٹ ہے، اس کی پراپرٹیز ملتی جلتی ہیں ان دو کے ساتھ، اور ان کا ایٹامک ماس جو ہے، اگر پہلے اور دوسرے کا ایٹامک ماس کو ایڈ کر لیں گے، پھر اس سے دو سے ڈیوائڈ کر لیں گے، تو جو انٹرمیڈیٹ جو وہاں ویلیو نکلے گا وہ مڈل والے ایلیمنٹ کا ماس ہوگا۔ تو لیکن وہ سچ بھی نکلا، لیکن سبھی جگہ وہ فٹ نہیں ہوا۔ ان دنوں بہت کم ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے تھے۔ فار ایگزامپل اس نے پہلے ایلیمنٹ میں دیکھا تھا لیتھیم، سوڈیم اور پوٹاشیم، اس نے اس کا ایٹامک ماس لیتھیم کا بتایا تھا 7 اور پوٹاشیم کا 39، تو 7 اور 39 کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کر لو 23 اس نے
सोडियम का बता दिया। इसी तरह उसने कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम, ये एक ट्रायड बना ली थी, और तीसरी ट्रायड उसने बनाई थी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि पहली वाली अल्कली मेटल्स में फॉल करते हैं, दूसरे वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, और वो वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हैलोजन फैमिली में फॉल करते हैं। उसने ये ट्रायड थ्योरी दे दी थी कि तीन तीन एलिमेंट्स आपस में जुलते हैं, लेकिन चूँकि उन दिनों कम ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो इसने एक जहन बना लिया केमिस्ट्स में, साइंटिस्ट्स में, कि यह आपस में एलिमेंट्स की एक रिलेशन है, बिल्कुल थी उनकी। फॉर एग्जांपल उसने जो पहले जो दो ट्रायड्स बना लिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, उनमें देखा था वो लस्ट्रस है, कंडक्टर है, मेलेबिलिटी है, डक्टाइलिटी है, यानी ये प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई गई थी। सभी के सभी मेटल्स थे, और इनका एटॉमिक मास जो था मिलता जुलता था। तो ये एक ट्रेंड बना लिया था उसने। तो उसने बताया कि एलिमेंट्स जितने सारे दुनिया में है, ये तीन तीन आपस में मिलते जुलते हैं। तो लेटर ऑन जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए तो दिस ट्रायड थ्योरी डज नॉट वर्क फॉर द अदर एलिमेंट्स। तो लेकिन एक एफर्ट हुआ कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में इसने बहुत सारा मदद किया। उसके बाद चूँकि ये ट्रायड थ्योरी जो थी, ये डोबर ने दे दी थी 1800 ईस्वी में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, उसकी रिसर्च वर्क उतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हुई। उसका नाम था चन कोटियस। वो 1862 में उसने एक सभी एलिमेंट्स जितने सारे डिस्कवर हुए थे उनको उसने सिलेंडर फॉर्म में रख दिया, और एटॉमिक मास डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास के हवाले से उसने एक सीरीज़ बना ली थी एलिमेंट्स की। बाकी प्रॉपर्टीज़ उसने मद्देनज़र नहीं रखा, मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स क्या बना लेते हैं, कौन लस्ट्रस है, कौन मैलेबल है, कौन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, कौन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ें उसने नहीं रखे थे। उसमें उसने एक ही चीज़ रखा था कि डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक मास एक सिलेंड्रिकल टाइम टेबल बना लिया, एक पीरियड टेबल बना लिया था। तो लेकिन उसकी रिसर्च, उसके पेपर्स को उतनी पेज़िराई नहीं मिली, तो वो डॉर्मेंट ही रहा। उसके बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट 1865 में आए, 3 साल इसके बाद, उसने एक थ्योरी दे दी। दो दैट थ्योरी इज़ ए वेरी पिक्यूलर थ्योरी। उसने दे दिया उसको कहते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने बताया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, चूँकि उन दिनों गाने बजाने का ज़्यादा रिवाज था, तो गाने बजाने में उन्होंने बताए थे कि उसमें 8 सुर हैं, सारे गामा पादने। तो उसने बताया कि दुनिया जो बनी हुई है ये उन्हीं 8 सुर की तरह 8 किस्म के एलिमेंट्स से बनी हुई है। तो जो भी 8वां एलिमेंट होगा दैट विल बी रिजम्बलिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो उसने फिर सभी एलिमेंट्स को 8 ग्रुपों में बांट दिया था। तो इसको इतनी पजीराई हुई। तो लेकिन इसमें सभी चीज़ें ठीक थी कि 8 एलिमेंट्स रियली दे आर रिजम्बलिंग टू ईच अदर। तो उसने बनाया, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फॉर एग्जांपल उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा। फिर 8वां उसने बताया था कि वो सोडियम आता है, वो लिथियम के नीचे रखा। इसी तरह पोटेशियम, यानी उसमें डोबरनियर के ट्रायड्स भी बन गए, और ये एलिमेंट्स भी अरेंज हुए। लेकिन उसमें उतने उस वक़्त भी वो कम ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो कैल्शियम के बाद इसकी ये थ्योरी भी नाकाम रही। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हुए। तो और दूसरी बात ये थी कि एक साइंटिफिक बात उसने बताई थी कि देयर इज़ अमल विद द नोट्स ऑफ दीज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सारे गामा पादा ने। हालांकि उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं थी, लेकिन 8वां जो था इट वाज द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जो बाद में पता चला कि फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं सब शेल में, और एस में 2 होते हैं। तो इसी की वजह से वो 8 के बाद फिर से वही दूसरा एलिमेंट जो हुआ करता था उस की प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती थी इसी पहले एलिमेंट के साथ। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कामयाब नहीं रहा। उसके बाद मेंडलीफ ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पीरियड टेबल को डेवलप करने में। लेकिन मेंडलीफ ने पीरियड टेबल को उसने 2 चीज़ें मद्देनज़र रखे हुए थे। एक तो ये है, एक तो उनकी प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिन जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको उसने एक ग्रुप बना लिया। तो
اور اس نے بہت ہی اسٹڈی کیا تھا ہائیڈرائڈس اور آکسائڈس کے حوالے سے. اس نے دیکھا کہ کون ایلیمنٹس کیا ہائیڈرائڈس بنا لیتا ہے, کتنے آکسائڈس بنا لیتا تھا, تو ان کو ایک گروپ میں بھر دیا تھا. فار ایگزامپل اس نے دیکھا تھا لیتھیم, سوڈیم, پوٹاشیم, روبیڈیم, سیزیم, یہ آکسائڈس بنا لیتے ہیں کہ دو ایلیمنٹس مل کے دو ایلیمنٹس اس گروپ کے ایک آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں. فار ایگزامپل Na2O, اسی طرح K2O, یعنی دو ایلیمنٹس اس گروپ کے ایک آکسیجن کے ساتھ ملتے ہیں. اسی طرح اس نے دوسرا گروپ دیکھ لیا, فار ایگزامپل بیریلیم, میگنیشیم, کیلشیم, اسٹرانشیم, بیریم, ان کے ایک ایلیمنٹ ایک آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے, تو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا ہے. اسی طرح ہائیڈرائڈس دیکھ لیے دوسری طرف نان میٹلس میں, فار ایگزامپل کلورین, برومین, آیوڈین, ایسٹاٹین, ان کو دیکھا کہ ایک ہائیڈرائڈ کے ساتھ ملتے ہیں. اسی طرح اس نے دیکھا نائٹروجن 3 ہائیڈرائڈس کے ساتھ ملتے ہیں, نائٹروجن, فاسفورس, ایسٹاٹین, اینٹیمونی, بسمت, یہ 3 ہائیڈرائڈس کے ساتھ ملتے ہیں. اسی طرح آکسیجن, سلفر, سیلینیم, ٹیلوریم, پولونیم, یہ 2 ہائیڈروجن کے ساتھ ملتے ہیں, H2O, H2S, اسی طرح. تو ان کو گروپس میں رکھا, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایٹامک ویٹ کا خیال رکھا کہ پہلے کون رکھیں گے, بعد میں کون رکھیں گے, اس کے بعد میں جس کا سب سے کم ماس ہوگا وہ اس کو ٹاپ میں رکھا, اس سے زیادہ جس کا ہوگا اس کے نیچے رکھا. اسی طرح اس نے ایک پیریاڈ ٹیبل کی شکل دے دی, اور اس نے ایک لینڈ مارک یہ بھی ڈسکوری کی کہ یہ ایلیمنٹ یہاں, اس کا ایٹامک ماس ابھی ان کا ایٹامک ماس کی ایک گیپ ہے, یہاں ایک ایلیمنٹ ڈسکور ہو جائے گا جس کی پراپرٹی یہ ہوگی, جو یہ آکسائڈز بنائے گا, یہ ہائیڈرائڈز بنائے گا. اس نے ان کے لیے گیپس رکھے, تو بعد میں جب ڈسکور ہوئے ان کو ان گیپس میں بھر دیا گیا. تو اس نے مینڈلیف کی ریسرچ کو بہت ساری پذیرائی ملی, اور مطلب ملنی بھی چاہیے تھی کہ اس نے گیپس رکھے ان ایلیمنٹس کے لیے, ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو ان کی پراپرٹیز پہلے ہی بتا دی. فار ایگزامپل ایکا مرکری اس نے بتایا تھا, اور بہت سارے ایلیمنٹس اس نے بتائے تھے کہ یہ جو آئیں گے یہ ایلیمنٹس ایسے ہوں گے, ان کی پراپرٹیز یہ ہوں گے, یہ آکسائڈز بنائیں گے, یہ ہائیڈرائڈس ہوں گے, لسٹرس ہوں گے, میلیبل ہوں گے, ڈکٹائل ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے. تو ان پراپرٹیز کو پہلے سے ہی اس نے ڈیفائن کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے مینڈلیفس کا پیریاڈک ٹیبل کو بہت ہی پذیرائی ملی. لیکن اس میں بھی کچھ سارے ڈیفیکٹس تھے کہ ایٹامک ماس کے حوالے سے جو اس نے پیریاڈک ٹیبل کو بلڈ کیا ہوا تھا, بعد میں موزلے نے بتایا کہ نہیں, ایٹامک ماس کے بجائے ہم پیریاڈک ٹیبل کو ایٹامک نمبر کے حوالے سے ان کو کلاسیفائی کریں گے, کیونکہ ان کی پراپرٹیز جو سارے کے سارے پراپرٹیز ہیں, تو پراپرٹیز کے چونکہ اس مینڈلیف نے یہ کیا تھا کہ اس نے پراپرٹیز بھی مد نظر رکھے تھے اور ایٹامک ماس بھی مد نظر رکھا تھا. اور کسی جگہ کچھ ایلیمنٹس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی, آئسوٹوپس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی, کچھ سلاٹس میں 2 ایلیمنٹس تھے, تو لہٰذا ایک نئے پیریاڈ ٹیبل کی بہت اشد ضرورت تھی. پھر موزلے نے بھی یہ بتایا کہ نہیں, ایٹامک نمبر جو ہے وہی ایکچول چیز ہے جو پراپرٹیز کو ڈٹرمائن کرتا ہے, کہ ایٹامک نمبر آف پروٹونز جو ہیں, تو اتنے ہی الیکٹرانس ہے, چونکہ الیکٹرانس کی وجہ سے ان کی پراپرٹیز یہ ہیں کہ ان کی ویلنسی جو ہے, ان کی ویلنسی جو ہے, ان کا یہ جو کوئی ایک الیکٹران دیتا ہے, کوئی 2 دیتا ہے, کوئی 3, کوئی لیتا ہے 1, کوئی لیتا ہے 2, تو اسی کی وجہ سے ان کی پراپرٹیز یہ ہے. تو لہٰذا ماڈرن پیریاڈ ٹیبل وجود میں آیا جو آج یہاں چل رہا ہے, جس میں ایس بلاک ایلیمنٹس ہے, پی بلاک ایلیمنٹس ہے, ڈی بلاک ایلیمنٹس ہے, ایف بلاک ایلیمنٹس ہے, جس کے لیفٹ میں ہم دیکھیں گے کہ الکلی میٹلز ہے, الکلائن ارتھ میٹلز ہے, اور رائٹ میں جو ہے جو چالکوجنس ہے, پھر ہیلوجنس ہے, پھر نوبل گیسز ہے, اور نیچے میں ایف بلاک بیچ میں ڈی بلاک ایلیمنٹس ہے, نیچے اور ایف بلاک ایلیمنٹس ہے. یہی ماڈرن پیریاڈ ٹیبل ہے جس میں بہت سے جو بہت ہی پاپولر ہے, جتنے سارے ایلیمنٹس گروپ میں ہیں ان کی سملر پراپرٹیز ہے. یہ پیریاڈک کلاسیفیکیشن کے حوالے سے ایک لیکچر تھا, آئندہ دیکھ لیں گے. دس چیپٹر از ٹوٹلی تھیوریٹیکل, تو لہٰذا آپ یہ سن لیجئے گا, اور جتنے سارے ہاٹ سپاٹس ہوں گے آپ کو, تو آئی ول سالو دوز آفٹر پراپر کنسلٹیشن.